بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کل نوجوان نسل میں نشے کا بڑھتا ہوا رجحان، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر، اس پہ بات کریں گے کہ ریہیبلیٹیشن سنٹر میں مریض اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس میں دی نیو لائف کا کیا کردار ہے اور ان کو کیا کیا سہولیات میسر ہوتی ہے، کون کون سے ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں، کیسے اگر کسی کا پیارا، کسی کا لخت جگر یا وہ خود نشے میں مبتلا ہے اور وہ نشے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ کیسے اپنے پیاروں کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص یا کسی کا بھی پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سنٹر کا انتخاب کرنا، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سنٹر ہی آپ کو، آپ کے پیارے کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر میں وہ مریض جو کہ خود ولنگلی آتے، کتنی جلدی وہ اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ وہ مریض چونکہ 100 میں سے، اگر میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ 10% لوگ جو کہ نشے کی لت میں مبتلا ہے اور وہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، تو وہ 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود ولنگلی علاج کے لیے آتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر کامیاب علاج ہوتا ہے بنسبتاً ان لوگوں کے جو کہ پیشنٹ کو بائی انٹرونشن یا جو ہے نا وہ فیملی ان کو ایڈمٹ کرواتی ہے۔ تو اس میں سے 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود ولنگلی علاج کے لیے آتے ہیں۔ اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے کہ سب سے پہلے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کا فزیکلی اسسمنٹس، اس کے بعد ڈرگ اسکریننگ پروفائل، اس کے بعد جو ہے نا ہم تمام تر میڈیکل جو ٹیسٹ ہے جس میں سی بی سی ہے، ایل ایف ٹیز ہے، آر ایف ٹیز ہے، لیپڈ پروفائل ہے، وہ تمام تر ٹیسٹ جو کہ آپ کو ایک نارمل انسان کو ہر 3 سے 6 مہینے میں لازمی کروانے چاہیے، جس میں لیور، کڈنیز اور جگر وغیرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے نا بر وقت پتہ چل سکے کہ نشے کی وجہ سے کوئی اور بیماری تو نہیں ہے۔ ڈرگ اسکریننگ پروفائل کے بعد جب آپ کے نارمل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کا ڈرگ اسکریننگ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ کا ڈیٹاکس ہوتا ہے، کیونکہ ڈرگ اسکریننگ میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کن کن میڈیکیشنز کی ضرورت ہے، آپ کون کون سی ڈرگز لے رہے ہیں۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بالکل پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے، جس میں آپ بغیر کسی تکلیف کے آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ماہر نفسیات کی طرف پیشنٹ کو ریفر کیا جاتا ہے، جس میں آفٹر 2 ویکس کے بعد مریض کو کونسلنگ، گروپ تھیراپیز، ون آن ون سیشنز، انڈور آؤٹ ڈور گیمز، واک، جم، ان چیزوں کی طرف لایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد جو اصل مرحلہ ہوتا ہے جو علاج کا، وہ ماہر نفسیات کا ہوتا ہے، کیونکہ ماہر نفسیات نے ہی مریض کا مائنڈ واش کرنا ہوتا ہے، ان کو وہ سکل سکھانے ہوتے جو کہ مریض دوبارہ نشے کی طرف نہ جائے۔ بیسیکلی نشے کا جو علاج کا جو پروگرام ہے بائیولوجیکل، سائیکولوجیکل اور اسپریچول ماڈل پہ ہم کام کرتے ہیں۔ بائیولوجیکل طریقے سے، سائیکولوجیکل طریقے سے اور اسپریچول طریقے سے، یہ جو 3 ماڈل ہے اس کے تحت مریض نشہ چھوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارا پراپر انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہے ان میں انوالو کیا جاتا ہے، اور مریض کو دوائیوں کے بعد خاص طور پہ جو کونسلنگ ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہمارے بنسبتاً ان مریضوں کے جو کہ ہمارے پاس فیملیز لے کر آتی ہے اور جو خود آتے بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں، اور وہ ان کا جو ریکوری کا ریشو ہوتا ہے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جو لوگ جو کہ فورسفلی یہاں پہ آتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی فیملی ممبر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہمارا پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے اور ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن سنٹر تک کیسے لے کے جانا ہے، بہت سے ایسے لوگ جو کہ ٹیسٹ کے بہانے سے ریہیبلیٹیشن سنٹر تک آپ لا سکتے ہیں، بائی انٹرونشن، کرائسس انٹرونشن آپ کر سکتے ہیں۔ مریض کو ریہیبلیٹیشن سنٹر تک لے کر آنا، فرسٹ سٹیپ اس کا ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا آفٹر ڈرگ اسکریننگ پروفائل، اور اس کے بعد
سائیکو تھیراپی، اسپریچول تھیراپی اور انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز میں ان کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا کسی بھی قسم کے نشے کی لت میں مبتلا ہے، آپ کو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، نیو لائف کا انتخاب کرنا چاہیے اور اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف آپ لے کر آ سکتے ہیں۔